چاہتا ہے. کبھی اکیلے میں بیٹھ کر لسٹ بنائیں کہ دنیا میں کیا چاہتا ہوں, موت کے وقت کیا چاہتا ہوں, قیامت کو کیا چاہتا ہوں. اور اب میں آپ کو کچھ مختلف حدیثوں کا یوں سمجھیے کہ مجموعہ کہہ لیں, عطر کہہ لیں, اس کا خلاصہ کہہ لیں, میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ درود پاک پڑھنے والے کو کیا کیا ملتا ہے. علماء بیٹھے ہیں, تقریباً ہر ہی میرے جملے کے پیچھے کوئی حدیث یا کوئی روایت ہوگی, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسا کمال کا وظیفہ ہے. میں جو کہتا جاؤں دل خوش ہو تو سبحان اللہ کہتے جائیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن ریلیز ہو جائے, آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے بچیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں بھی نور مصطفیٰ سے میری قبر جگمگائے تو درود پاک پڑھیے. قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. بلکہ سنیے, آقا کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. مدینے جانا ہے تو درود پاک پڑھیے. خواب میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے تو درود پاک پڑھیے. مجھے بتائیے کچھ اور بچ گیا ہے زندگی میں؟ اور کچھ چاہیے ہیں؟ اور کیا چاہیے ہمیں؟ روزی میں برکت ہو, ذلت و رسوائی سے بچوں, بیماریاں اتر جائیں, ٹینشن ریلیز ہو, اللہ عزتوں میں اضافہ کرے, کلمے والی موت ملے, آقا کا دیدار ہو اور جنت میں بھی نبی پاک ساتھ لے جائیں, جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا رہوں. اس کے علاوہ تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے نا مسلمان کے لیے. اب ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ساری فضیلتیں ہیں احادیث میں اور روایات میں درود پاک پڑھنے والے کے لیے موجود ہیں, پھر بھی ہم درود پاک نہیں پڑھتے, پھر بھی ہم اس کو اپنا وظیفہ نہیں بناتے. اگر درود پاک کو ہم اپنا, اس کو کہتے ہیں نا کہ چابی ہے, یہ اٹ از اے کی آف سکسیس, کامیابی کی چابی ہے, ہر پرابلم دور کرنے کی چابی ہے. تو پلیز درود پاک کو حرز جہاں بنائیے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں. بلکہ وہ شاعر بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو ہمارا تو کام یہ ہے کہ بس کسی پرابلم میں پڑھتے رہیں انشاءاللہ, بلکہ پرابلم آنی نہیں ہے اگر آپ درود پاک کثرت سے پڑھ رہے ہوں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ بڑا سینسٹیو اور بڑا اہم ٹاپک ہے. ہم نارملی اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ہم اس قدر زیادہ کرتے ہیں. نارمل سا موبائل جیب میں ہو تو فکر نہیں ہوتی, قیمتی موبائل ہو تو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے جیب میں, ہے نا. گاڑی قیمتی ہو تو بندہ لاک کر کے, بازو کا ڈرائیور کھڑا کر کے آتا ہے. پیسے تھوڑے سے ہوں تو جیب میں رکھتا ہے, زیادہ ہو تو لاکر میں یا بینک میں رکھتا ہے. جتنی چیز قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے, ہمارا کانشیس لیول بھی, جو ہمارا حفاظت کا ذہن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. ہماری زندگی میں ہماری نیکیوں کی, ہمارے اعمال کی کتنی اہمیت ہے, کبھی ریئلائز کیا آپ نے؟ اول تو شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا, وہ چاہتا ہی نہیں ہم نیکیاں کریں. اور اگر کوئی نیکیاں کر لیتا ہے تو پھر اب اگلا وار شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی نیکی برباد کرا دی جائے, اس کی نیکی ڈیلیٹ کروا دی جائے. ذرا اس کو ایک میں آپ کو یوں سمجھے کہ صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس سے آپ کو یہ بات اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا کہ ایک شخص تھا اور اس کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی. ماں باپ کے یہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ماشاءاللہ محبت بھی لوگ کرنے والے کرتے ہیں, اور پھر اس کی پلاننگ بھی کرتے ہیں کہ بچی جب بڑی ہوگی تو میں نے اس کی خیر خواہی کرنی ہے, اس کی شادی کرنی ہے. تو اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بچی کی شادی کے لیے, اس کے اچھے مستقبل کے لیے کچھ پیسے جمع کروں. اس نے ایک گھر میں صندوق بنایا اور روزانہ کے, مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ روزانہ کے 100 روپے یا 200 روپے وہ اس صندوق میں ڈالنے لگا. اس نے کہا 20 سال میں تو پتہ نہیں کتنے پیسے ہو جائیں گے, سارے کام آسان ہو جائیں گے. 100 روپے 200 روپے روز ڈالتا تھا. کبھی کبھی جی چاہتا تھا کوئی اچھی چیز خریدے, کوئی باہر کا کھانا کھائے, مگر کہتا نہیں بچی والے پیسے ڈالنے. اپنے دل کو مارتا رہا اور پیسے ڈالتا رہا. 20 ایئرز, 20 سال گزر گئے, صندوق بھر گیا. اس نے سوچا صندوق تو بھر گیا ہوگا, اب بچی بھی بڑی ہو گئی, کہا اب تو اس کی شادی کرنی ہے. اور اب اس والد نے اس باکس کو کھولا, سارے گھر والوں کو جمع کیا کہ آؤ میری 20 سال کی جو جمع پونجی ہے آج اس کو مل کے کاؤنٹ کرتے ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے ہوں گے. جیسی صندوق کھولا نا, اس کا دل ہل گیا کہ ہوا یہ تھا کہ صندوق لکڑی کا تھا, اس میں کہیں سے ایک سوراخ ہو چکا تھا, اور اس سوراخ سے دیمک اندر آئی, اور اس کی 20 سال کی جو کمائی تھی وہ سارے نوٹ وہ دیمک کھا چکی تھی.
मुझे सही बताएं, अपने आप को उसकी जगह रहकर सोचें कि जिसने 20 साल तक अपने पेट काट कर, अपनी ख्वाहिशों को मारकर अपनी बच्ची के लिए पैसे जमा किए, और जब 20 साल बाद उसको खर्च करने का मौका आया, उसको तकलीफ कितनी हुई होगी कि यार सब खत्म, अब मैं कहां से लाऊंगा। ये तकलीफ यकीनन बहुत ज्यादा है। मगर मैं आज जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं ना, देखिए 20 साल बाद भी किसी से पैसे तो उधार ले सकता है ना, दोबारा कमा सकता है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर सकता है। मगर उस शख्स की मायूसी और उस शख्स की तकलीफ का अंदाजा कीजिए कि जो शख्स जिंदगी भर नमाजें पढ़ता रहा, सर्दी में उठ के वजू करके नमाजें पढ़ता रहा, रमजान में रोजे रखता रहा, हज भी किए, ज़कातें भी दी, बहुत बार शैतान ने बहकाने की कोशिश की, वो लड़ता रहा शैतान से कि नहीं मैंने गुनाह नहीं करने। और जब अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन पेश हो तो उसे उम्मीद होगी कि मेरे पास हज हैं, उम्रे हैं, नमाजें हैं, सजदे हैं, तिलावत है, रोजे हैं। और जब बारगाह इलाही में उसके नामा अमाल खोले जाएं और उसको कहा जाए कि जाओ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, नल एंड वॉइड, डिलीटेड, सोचिए उस दिन उसकी शर्मिंदगी, हसरत का आलम क्या होगा। उस दिन तो कोई चांस भी नहीं होगा ना कि दोबारा नहीं किया कर ले, इधर तो दोबारा कमा सकता है वो शख्स, मगर कयामत के दिन, टुडे इज द टाइम ऑफ एक्शन। मौला अली फरमाते हैं ना, ये वक्त जिंदगी में अमल कर सकते हो, कयामत का दिन अमल का नहीं, जजा का दिन होगा, फैसले का दिन होगा। तो उस दिन तो आपको सिर्फ फैसला ही होना है। तो अब पहले रियलाइज कर लीजिए कि ये कितना बड़ा मामला है कि अगर मेरे आमाल ही बर्बाद हो गए। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि जनाब ये कौन सी बात कर रहे हैं कि अमाल कैसे बर्बाद हो सकते हैं, नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, कोशिश करके ये अमाल किए। आज के दौर में नेकी करना भी आसान नहीं है, यही तो मैं समझाना चाहता हूं आज के बयान में कि आज के दौर में वाकई नेकी करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप इतनी मुश्किल से नेकी कर भी रहे हैं, मगर उसको संभाल रहे हैं कि नहीं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में फिक्रमंद है कि नहीं, आपको पता है कि चोर कैसे चोरी करके जा सकता है आपकी नेकियों को। यही मेरा आज का टॉपिक है। और अब आप दोबारा ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि भाई बताएं तो सही वो कौन से अमाल हैं कि जिनसे नेकियां बर्बाद। मैं कुरान और हदीस से आज आपके सामने कुछ अमाल ऐसे रखूंगा, कुछ काम ऐसे रखूंगा कि जिसको करने वाले के बारे में फरमाया कि उसके अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। सबसे जिसको कहें कि अहम तरीन मामला पता है क्या है, कि इंसान का ईमान छिन जाए। जिसका ईमान चला गया ना, अब उसका कोई अमल उसके काम नहीं आएगा, चाहे उसकी जिंदगी सजदों से भरी हुई हो, चाहे उसने बहुत नमाजें पढ़ी हो, सारी जिंदगी रोजे रखे हो, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये बात कुरान कहता है। अल्लाह का कलाम क्या फरमाता है सुनिए। रब्बे करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अब इसका तर्जुमा सुनो। और तुम में जो कोई अपने दीन से फिर काफिर होकर मरे तो उन लोगों का किया अकारत गया, दुनिया में और आखिरत में सब जाया हो गया, और वो दोज़ख वाले हैं, उन्हें उसमें हमेशा रहना है। एक बात याद रखिएगा, ये हमें बाज़ औक़ात समझ नहीं आती कि यार बंदा मुसलमान हो के काफिर कैसे हो सकता है, ईमान वाला हो के ईमान से कैसे निकल सकता है। ये बात तो आपको पता है ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेजी से मजहब फैल रहा है वो कौन सा है? इस्लाम है। द मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ। इस पूरी कायनात में सबसे तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैल रहा है। लेकिन ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि अगर कोई मुसलमान हो सकता है गैर मुस्लिम, तो मुसलमान भी इस्लाम से खारिज हो सकता है। ठीक है, एक हदीस पाक सुनाता हूं ताकि ये बात और क्लियर हो जाएगी। हदीस पाक का मजमून है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औलाद आदम मुख्तलिफ तबकात में, मुख्तलिफ कैटेगरीज में पैदा की गई है। 4 कैटेगरीज, 4 किस्म बयान की नबी पाक ने। फरमाया एक पहली किस्म वो है कि बाज मोमिन पैदा होते हैं, ईमान वाली जिंदगी गुजारते हैं, और उनका खात्मा भी ईमान पर होता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस कैटेगरी में हमें शामिल रखे, क्योंकि अल्लाह ने मुसलमान माँ बाप दिए, ईमान वाली जिंदगी दी है, अल्लाह ईमान वाली मौत अता फरमाए। लेकिन सेकंड कैटेगरी नबी पाक ने फरमाया कुछ लोग काफिर घराने में पैदा होते हैं, हालत कुफ्र पर जिंदा रहते हैं और हालत कुफ्र पर ही उनकी मौत होती है। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिमों के यहाँ पैदा होते हैं, कुफ्र वाली जिंदगी गुजारते हैं, कुफ्र पर भी मर जाते हैं। तीसरी कैटेगरी सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ लोग काफिर पैदा होते हैं, काफिरों वाली जिंदगी गुजारते हैं, मगर उनका खात्मा ईमान पर हो जाता है ना। कई लोग जो मरने जो दुनिया में मुसलमान हो रहे हैं, ये क्या है? काफिर थे ना, गैर मुस्लिम थे, कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए, बड़ी अच्छी बात है। मुझे एक वाकया याद आ गया। हांगकांग में दावत इस्लामी वाले जो थे, वो हमारे मुबल्लिगीन किसी मरीज की इयादत के लिए हॉस्पिटल में गए। दावत इस्लामी के तो तरीक़ेकार में भी शामिल है, हमें भी जाना चाहिए, मरीज की इयादत सुन्नत है। तो वो लोग वहाँ इयादत करने गए तो बराबर में बिस्तर पर एक 70 साल का हांगकांग में एक बूढ़ा शख्स गैर मुस्लिम, वो भी लेटा हुआ था, इलाज करवाने आया था।
جب وہ واپس جانے کے اس نے اشارہ کیا ذرا ادھر آئیے گا. وہ ادھر گئے تو کہا تم لوگ کون ہو؟ چہرے پہ داڑھی تھی, سر پہ امامہ تھا. کہا مسلمان ہیں. کیوں آئے تھے؟ کہا ہمارا ایک دوست ہے وہ بیمار تھا, اس کو دیکھنے آئے تھے. اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے, اسلام کیا ہوتا ہے؟ 7 8 10 منٹ بات چیت ہوئی. اسلامی بھائیوں نے اس کو دعوت دی کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں. ہسپتال کے بستر پر وہ بوڑھا شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. مگر اس سے بڑھ کر جو جس کو کہتے ہیں نا ایمان افروز بات یہ تھی کہ اگلے چند گھنٹوں بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. یعنی اس کے مقدر میں ایمان تھا تو اسپتال کے بستر پر بھی اس تک ایمان پہنچ گیا. یہ حدیث کا جو تیسرا حصہ ہے نا, سمجھو کہ کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں, پیدا ہی کافر کفر پر ہوتے ہیں, پوری زندگی کفر پر گزرتی ہے, مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی کیٹیگری یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, مومن پیدا ہوتے ہیں, اسلام والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. یہ چوتھی کیٹیگری ڈرانے والی ہے. اس سے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا. ایک بڑی پیاری حدیث بچے کو یاد ہے, انما الاعمال بالنیات, ہے نا, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. ایک اور حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. خاتمہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. ہم میں سے بہت ساروں کو تو فکر ہی کوئی نہیں یار, اچھا اس کی بھی فکر کرنی ہے, اس پر بھی کوئی بات کرنی ہے, اس کی بھی کوئی سیکیورٹی کرنی ہے. سوچئے نا. اچھا پھر اب یہ حدیث آپ نے سن لی, قرآن کی آیت سن لی, صحابہ نے بھی سنی, اولیاء نے بھی سنی, خود نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں جن کے صدقے میں دین ملا ہے. ہم تو نعت میں پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. وہ آقا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں ہر وقت کی فکر ہونی چاہیے, اگر nobody care about it, بات بھی نہیں کرتا کوئی. اعمال کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ایمان کو بچانا ہوگا. اچھا اب دوسرا سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت سمجھ آ گیا کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے, ایمان بڑی سینسٹیو چیز ہے. اب یہ بھی بتائیے کہ ایمان چلا کس چیز سے جاتا ہے؟ ہاں یہ اہم کوسچن ہے کہ ایمان سے بندہ خارج کیسے ہو سکتا ہے. اچھا پھر شیطان ہے نا, ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوگا, یار کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب, 50 سال کا تو ہو گیا, 60 سال کا ہو گیا, ساری زندگی کلمہ پڑھا اور اب ایمان سے بھی جا سکتا ہوں. جناب یہ بات پہلے سمجھنی ہوگی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, 70 سال کوئی بے ایمان رہا, غیر مسلم رہا, صدق کے دل سے کلمہ پاک پڑھے, مسلمان ہو جائے گا, ایمان میں داخل ہو جائے گا؟ ایک جملہ ہی ہے نا. مگر دل سے کہا 70 سال کی کفر کی زندگی ایک طرف, ایمان میں آتے ہی پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا کوئی 70 سال مسلمان رہ کر کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دے ہیں معاذ اللہ, اللہ کی توہین کا, اللہ کے نبی کی توہین کا, اسلام کی توہین کا, جس کو کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں, تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو زبان کی احتیاط ہے. تھنک بیفور یو ٹاک, بات کرنے سے پہلے سوچو میں کیا بول رہا ہوں, یہ کہیں اس گفتگو میں میرا ایمان تو غارت نہیں ہو جائے گا. تو آج یہ خیال ہی نہیں ہے. اب اس میں بڑی بڑی سازشیں ہوئی ہیں, فلموں کے گانے ایسے بنائے گئے, کامیڈی شو ایسے بنائے گئے, یہ کامیڈینز یا فلموں کے گانے یا جناب دوستوں میں ہنسی مذاق, کبھی دوزخ کا مذاق, کبھی جنت کا مذاق, کبھی معاذ اللہ فرشتوں کا مذاق. ہماری لمٹ ہے, ہم مسلمان ہیں, ہماری باؤنڈری ہے. لوگ کہتے ہیں ریڈ لائن ہوتی ہے, بھائی ریڈ لائن مسلمان کی یہ ہے کہ وہ ان باتوں پر گفتگو نہیں کر سکتا, اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا. ایک حد ہے ہماری نا, ہم جو چاہیں منہ میں بول دیں گے. دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں ہو سکتی, کسی پرسنالٹی کے خلاف بات نہیں ہو سکتی, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. مگر ہم اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں جو منہ میں آیا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں شیطان تو چاہتا یہی ہے, الٹیمیٹ گول پتہ ہے شیطان کا کیا ہے, کہ میں اور آپ غیر مسلم ہو کر قبر میں جائیں. وہ مرنے سے پہلے بھی آتا ہے, آخری وقت بھی بندے کے پاس آتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان چھین لوں. اتنا خطرناک دشمن ہے وہ ہمارا, اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں, ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. پھر دوسرا جو ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے, وہ ہے گناہوں کی عادت. روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اور جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ ایک نقطہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس پر نصیحت کی بات ہی اثر نہیں کرتی ہے. پھر شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس کا ایمان چھیننا. میں آخری بات اس موضوع پہ کر لوں تاکہ اگلے عمل کی طرف جاؤں, ورنہ یہی ایک ٹاپک ایسا ہے کہ میں پورا بیان اس پر کروں, اور کرنے چاہیے ایسے بیانات کہ ایمان کی حفاظت کی فکر بہت ضروری ہے. کہ
اب آپ غور کریں، شیطان جو ہے نا، میں نے جیسے بتایا کہ وہ ہمارا پکا دشمن ہے اور ہمیں آخری وقت میں ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اب ایک شخص ہے جو روزانہ شیطان سے ہار جاتا ہے. شیطان صبح اٹھنے لگتا ہے، شیطان کہتا ہے نہیں فجر نہیں پڑھنی، سو جا. رضائی اوڑی اور سو گیا. صبح ہوئی نہیں اور شیطان جیت گیا. فائٹ ہوئی، شیطان جیت گیا. دوپہر ہوئی، ظہر نہیں پڑھنے دی، شیطان جیت گیا. مارکیٹ میں گیا، بے پردہ عورت گزری، شیطان نے کہا دیکھ لے، دیکھ لیا، شیطان جیت گیا. موبائل اٹھایا، حرام دیکھ لے، بری ویب سائٹ دیکھ لے، دیکھ لی، شیطان جیت گیا. کاروبار کرنے لگا، شیطان نے کہا جھوٹ بول دے، جھوٹ بولا، شیطان جیت گیا. دھوکہ دے دے، دھوکہ دیا، شیطان جیت گیا. سود کما لے، سود کا کام کیا، شیطان جیت گیا. جس سے روز شیطان جیت رہا ہے، مرنے سے پہلے والی جو فائٹ ہوگی ادھر بھی تو شیطان آئے گا نا اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان درست نہیں ہے، مسلمان درست نہیں ہے، اللہ کا کلمہ مت پڑھ. جو روز شیطان کی مان رہا ہے، کہیں مرنے سے پہلے بھی مان گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ تو روز شیطان کی ماننے والے کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. اور جو روز شیطان کو ہرا رہا ہے، سردی کے دن ہے، جی چاہتا ہے نہ اٹھوں، شیطان کہتا ہے سو جا، کہتا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں، شیطان کا بندہ نہیں. وہ فجر ادا کرتا ہے، شیطان کو ہراتا ہے. شیطان کہتا ہے حرام دیکھ، وہ نہیں دیکھتا، شیطان کو ہراتا ہے. شیطان کہتا ہے حرام کما، بڑے پیسے اس کام میں، وہ کہتا ہے نہیں حرام مجھے نہیں چاہیے. شیطان کو ہراتا ہے، بے پردگی سے اسے بچاتا ہے. وہ لڑتا ہے شیطان سے روزانہ. یہ فائٹ ساری زندگی رہے گی، یاد رکھو. اور جو روز شیطان سے لڑ رہا ہے نا، انشاءاللہ جب مرتے وقت شیطان اس کا ایمان چھیننے آئے گا نا، وہ ادھر بھی شیطان کی نہیں مانے گا، کلمہ پڑھ کر قبر میں چلا جائے گا. ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا. ہم سوتے ہیں، وہ نہیں سوتا. وہ جاگ رہا ہے، وہ ہم پر حملے کر رہا ہے، باریک حملے کرتا ہے. تو پہلی بات آج سمجھ جاؤ کہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا یہ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. اگر ایمان میرے ہاتھ میں نہیں رہا تو میں تو گیا نا. تو ہمیں اس کی فکر بھی کرنی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں. ہماری نمازوں میں، ہماری دعاؤں میں یہ شامل ہونا چاہیے. آپ بزرگوں کی دعائیں تو پڑھیں نا، نبی پاک کی دعائیں پڑھیں. ایمان کی سلامتی کا وہاں آپ کو ذکر ملے گا، ایمان کی حفاظت کا ذکر ملے گا. ہماری دعا کیا ہے؟ یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، صحت میں برکت دے دے، بڑا بنگلہ مل جائے، نوکری مل جائے. میں نہیں کہتا اللہ سے مت مانگو، اللہ کے سوا کس سے مانگیں گے؟ مگر آخرت بھی تو مانگو نا. قرآنی دعاؤں کو پڑھیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مگر فوراً کیا ہے؟ وفی الآخرۃ حسنہ. پھر آگے وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب جہنم سے بھی بچا. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والے بن جائیں. ایک اور عمل، اللہ اکبر، وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بھی اعمال برباد ہوتے ہیں. اور وہ عمل کیا ہے؟ حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ بندہ کسی سے حسد کرے. اچھا، حسد نیکیوں کے ساتھ پتہ کیا کرتا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب میں مثال دیتا ہوں. آپ نے لکڑی جلائی اور آگ جلائی اس پر، تھوڑی دیر بعد لکڑی کا کیا حال ہوگا؟ ختم نا، خاک ہو جائے گی. یہ پتہ کیا کرتے ہیں جو حسد کرنے والے ہوتے؟ سارا دن نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقے کیے، رات آئی آگ لگائی اور سارے اعمال برباد کر دیے. یہ نیکیوں کو برباد کرنے والا کام ہے. اور حسد، اللہ اکبر، آج اتنا عام ہو چکا ہے، ہر دوسرے آدمی کو دوسرے سے حسد ہے، بلکہ بھائی کو بھائی سے حسد، بہن کو بہن سے حسد ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ حسد ایمان کو مونڈ دینے والا کام ہے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے جیسے سرکہ ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے. اب سرکے کو شہد میں ڈالے، شہد کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا یہ ایمان برباد کرنے والی بیماری ہے. مگر آج کوئی کسی کو خوشحال دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اچھا، بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے بیان ہوتے ہیں، میں نے کہا نا یہ لڑائی جاری رہے گی، اس بیان کے دوران بھی شیطان ساتھ چل رہا ہوگا. کسی کے ذہن میں سوال کر رہا ہوگا یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر میں تو حسد نہیں کرتا. وہ آپ کو یہ سب کلیریفائی کر رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے مگر میں تو حسد نہیں کرتا. نہیں، ایسے نہیں شیطان کو حملہ کرنے دیں گے، آج مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو کچھ سمپٹمز بتاتا ہوں، کچھ نشانیاں بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ میں حسد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. پہلے تو حسد کی تعریف کیا ہے یہ سمجھ لو. حسد کی تعریف یہ ہے، the definition of jealousy، کہ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت ملے تو میرا دل یہ چاہے کہ یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے یا کم از کم اس کی برباد ہو جائے. یہ حسد ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، حرام. حسد کی ایک جائز صورت بھی ہے، اس کو حسد نہیں کہتے، اس کو ہماری اردو زبان میں رشک کہتے ہیں، عربی میں غبطہ کہتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب کسی کو نعمت ملے تو بندہ کہے یا اللہ اس کو دیے مجھے بھی دے دے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، اس میں جائز ہے یہ.
लेकिन जो दूसरी वाली साइड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, पहले तारीफ पता चल गई, अब कुछ निशानियां बताता हूं, चेक कर लेते हैं। अगर ठीक है मेरे अंदर नहीं तो फिर सही है, फिर तो अल्लाह का शुक्र है मेरा दिल साफ है। अगर गड़बड़ है तो फिर इलाज भी बताऊंगा। अब पहले तो लेबोरेटरी टेस्ट कर लेते हैं एक दूसरे का। चेक कीजिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा है। अच्छा ये एक और पहले बात बता दूं, हसद जो है ना होता ही उससे जिसको हम जानते हैं, जिससे ताल्लुक होता है। जिससे ताल्लुक नहीं उससे हसद नहीं होता। हमें फैसलाबाद में रहकर ब्राजील के किसी शख्स से हसद नहीं हो सकता, हम जानते ही नहीं उसको, पता नहीं क्या कर रहा है। हसद किससे होगा? या तो किसी दोस्त से होगा, या किसी रिश्तेदार से होगा, या अपनी फील्ड के किसी बंदे से होगा। आप कारोबार करते हैं ना, किसी कारोबारी, अपने किसी कारोबारी से हो जाएगा, हैं, अपने किसी रिश्तेदार से हो जाएगा, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी करीब पड़ोसी से हो सकता है, जिसको आप, जिसके साथ आपका इंटरेक्शन है ना, आप उससे हसद कर सकते हैं। अब चेक ये करना है कि मैं किसी से हसद करता हूं कि नहीं। ठीक है, मैंने आपको बाउंड्री बता दी है। अब मेरा लेबोरेटरी टेस्ट कह लें, मदनी लेबोरेटरी टेस्ट करता हूं। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बताता हूं। अपने आप से खुद ही सवाल करें, मुझे जवाब नहीं देना, आपने अपने आप से ही सवाल करना है। पहला सवाल, दुनिया में कोई एक बंदा ऐसा है, या औरत भी हो सकती है, रिश्तेदार भी हो सकती है, कि यार जब भी उसे कोई खुशी मिलती है ना, नेमत मिलती है, तरक्की मिलती है, दौलत मिलती है, शोहरत मिलती है, तो मुझे प्रॉब्लम होता है, मुझे मजा नहीं आता। पहला सवाल अपने दिल में जवाब रखिएगा, मुझे बस बताइएगा। दूसरा सवाल, कोई ऐसा है कि जब उसकी तारीफ मेरे सामने होती है तो मुझे जरा भी मजा नहीं आता। मैं कहता हूं कोई और बात करो ना यार, उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी हमारे सामने किसी की तारीफ करते हैं, वो भाई नहीं यार उनका कारोबार बहुत आगे बढ़ गया, यार वो तो बड़े मशहूर हो गए, हाँ हाँ उनको तो बड़े लोग इज्जत देते हैं, यार उसकी बात छोड़ो यार, कोई और बात करो। अगर कोई ऐसा है कि उसके बारे में जब मुझसे कोई बात करता है और यहां पेन फील होता है, मैं बात बदलता हूं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये दूसरा टेस्ट है। अब तीसरा टेस्ट है, कोई ऐसा है कि जब उसका नुकसान हो जाए, हैं, बदनाम हो जाए, उसका पैसा बर्बाद हो जाए, माद अल्लाह उसकी फैक्ट्री में आग लग जाए, उसका घर तबाह हो जाए, या उसके घराने में कोई झगड़ा हो जाए, उसकी फैमिली तितर बितर हो जाए, तो अंदर ही अंदर खुशी होती है, हाँ यार अब मजा आया, हाँ मैं तो चाहता यही था ये बर्बाद हो जाए। दीज आर द 3 सिम्टम्स। ये 3 सवाल हैं आपसे, जवाब मुझे कोई ना दे, अपने दिल से पूछो। अगर किसी के बारे में इन तीनों में से कोई एक भी कैफियत है ना, तो फिर हसद और किसको कहते हैं? जनाब आप बीमार हो चुके हैं, डॉक्टर कहता है ना आपके टेस्ट के बाद शुगर हो गई है भाई, ब्लड प्रेशर हो गया, अब हुण एहतियात करो, तो तुसी हुण एहतियात करो, तुहाडे दिल विच हसद आ गया है। अगर इन तीनों में से कोई एक बात का जवाब हां में आ रहा है, और कोई बंदा या कोई रिश्तेदार, औरत या फैमिली का कोई मेंबर जहन में आ रहा है, आपको पता है इतना मकार है शैतान, बहन को बहन से हसद करा देता है। कैसे? एक बहन खुशहाल है अपने ससुराल में, दूसरी बेचारी गरीब है, अब उसके दिल में डाल देगा ये तरक्की कर रही है, मैं पीछे रह गई, बर्बाद, नेकियां अच्छा जिससे हसद कर रहे हैं ना, हम उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकते। एक और बात सुन लेना, आज हसद इतनी खतरनाक बीमारी है कि हसद हो गया तो जल खुद ही रहा हूं मैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो तरक्की किए जा रहा है, ना रात को नींद आ रही है, उसी के बारे में सोची जा रहा हूं, दिल अलग जल रहा है। कयामत की आग तो अलग है, अभी से दिल जल रहा है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है। हसद के दुनियावी सिम्टम्स बताऊं आपको। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, आकर कान में कहते हैं, कभी पर्ची देते हैं, नींद नहीं आती, सुकून नहीं है, मैं सोचता बहुत हूं। जिसको भी ये प्रॉब्लम है ना, चेक कर ले उसने किसी ना किसी का हसद पाला हुआ है, क्योंकि वो तरक्की किए जा रहा है, तुम्हारी नींद उड़ती जा रही है, तुम सोचते ही उसके बारे में हो। प्रॉब्लम होती है यार, एक और फैक्ट्री, एक और बंगला ले लिया, एक और कोठी ले ली, एक और गाड़ी ले ली। अरे भाई ले ली तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इतनी खतरनाक ये बीमारी है कि चैन नहीं लेने देती बंदे को। ये सोचिएगा, यानी इसके दुनियावी नुकसान भी है ना, मैं अपनी फैमिली से डिस्टर्ब हो गया, मैं अपनी लाइफ से डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैंने किसी का हसद दिल में पाल लिया। यार इसको तो मेरे मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, आज ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया, इसको इतनी इज्जत कैसे मिल गई, मैं भी तो एक। अच्छा ये पता है, सिर्फ आम लोगों में नहीं, ये उलमा में हसद हो जाता है, नात खानों में आपस में हसद हो जाएगा। जो जिस फील्ड का होगा ना, हम जिस फील्ड के, हमें अपनी फील्ड वाले से हसद हो सकता है। अच्छा इसका बयान इतना अच्छा हो गया, इसकी आवाज इतनी अच्छी हो गई, शैतान मरदूद, कि कोई खूबसूरत होता है उससे हसद हो जाता है। बहुत सारी चीजों से हसद होता है, दौलत से, शोहरत से, खूबसूरती से, ताकत से, इक़्तिदार से, कोई भी नेमत मिले। अच्छा अब समर टेस्ट हो गया, लेबोरेटरी टेस्ट का रिजल्ट अपने पास ही रखिएगा, ठीक है। अब खुदा ना खास्ता मेरे किसी भाई को अगर हसद हो गया है, तो उसको क्लेरिफाई करने का तरीका भी बता देता हूं, उसका इलाज भी बता देता हूं। उसका इलाज यह है कि सबसे पहले तो आप ये रियलाइज करें कि मुझे हसद किससे हुआ है। अच्छा हसद किससे हुआ और क्यों हुआ है? किसी के माल से हो जाता है, किसी की खूबसूरती से हो जाता है, किसी की शोहरत से हो जाता है, व्हाटएवर कोई रीजन होगा ना, वो रीजन पहले आप रियलाइज कर लें। पहला तरीका यह है, पहला इलाज यह है कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल को हसद से पाक कर दे, मेरे दिल को गंदगी से पाक कर दे, दिल की सारी बीमारियों से पाक कर दे। एक तो दुआ है, अल्लाह करीम है, कबूल फरमा लेगा तो दिल पाक हो जाएगा। दूसरा, दुआ में उस बंदे को भी शामिल कर लें
کہ اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے. اگر وہ اس کے حسن سے پرابلم ہے, اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے دے. اس کی شہرت سے پرابلم ہے, اللہ اس کی شہرت میں اور برکت دے دے. ہاں ہے یہ تھوڑا مشکل, یہ اینٹی بائیوٹک ہے نا, علاج ہو رہا ہے نا. اب آپ جب کسی کے لیے دعا کریں گے نا, یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے, اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو کوئی بندہ آ کے بتائے گا یار اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی, تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا تھا پر لگنی تھی فیکٹری. تیسرا طریقہ ایک اور ہے حسد سے نکلنے کا, کہ جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو تحفہ دے. حدیث پاک کا مضمون ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. ہاں لیکن یہ بتا کے مت دینا کہ بھائی تیرے سے حسد ہو گیا تھا تحفہ لے کر آئے ہوں, مولانا صاحب نے کہا تھا, اور گل خراب ہو جائے گی. تو بتانا نہیں اس کو, ہاں وہ بتانا چلے اس کو. اچھا ایک بات اور سمجھ لو آپ, جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم مجھے ہے, ٹھیک مجھے ہونا ہے. اس کو تو شاید نیکیاں مل رہی ہوں گی اگر کوئی اس کے بارے میں غیبت کر رہا ہے, بدگمانیاں کر رہا ہے. ہمیں اپنا علاج کرنا ہے, میرے اعمال بڑے تھوڑے ہیں. وہ شاعر کہتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. ایک تو نیکی ہوئی نہیں, ہوئی تو بچائی نہیں. تو دو باتیں ہو گئی آج کے بیان میں, ایمان کی حفاظت اور اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے. ایک اور عمل بڑا خطرناک ہے اور اس کو شرک اصغر کہا گیا, اور وہ بڑا باریک ہے, شیطان کا ایسا خطرناک وار ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا, اور وہ ہے ریاکاری. اچھا ریاکاری کیا ہے؟ دکھلاوا. بندے کو بڑا جی چاہتا ہے یار میں نیکی کروں نا, پتا تو چلے میں نے کیا کیا ہے, یار کمال ہے, اتنا چندہ دیا اور کوئی اعلان ہی نہیں, اتنے سجدے کیے, پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کمرے کے اندر جا کے کتنے نفل پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں. تو اب نیکی کر, پہلے تو مشہور تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال, ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے. تو یہ جو دل کی چاہت ہے نا اندر سے, یہ سمجھو یہ بڑا باریک وار ہے. اور احادیث میں ریاکاری کے بارے میں اس قدر شدید روایتیں ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں, اگین وہی والی بات, باکس والی بات یاد ہے نا کہ باکس کھولا تو کچھ نہیں. ریاکار جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے, انہی سے جا کے اپنا اجر لے لو. اللہ فرمائے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے,